أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ بھلا کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ حالانکہ کبھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون لوگ جہاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی اور کو خصوصی رازدار نہیں بناتے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ مشرکین اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ خود اپنے کفر کے گواہ بنے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے اعمال ہی غارت ہو چکے ہیں اور وہ دوزخی میں ان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 اور 17 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر اس کے کہ تم جہاد کے اندر نہ جاؤ؟ یعنی جہاد کو اللہ تعالیٰ نے پیمانہ قرار دیا ہے مومن ہونے کا۔ شروع میں جیسا کہ بیان کیا گیا اور آگے بھی اس کا واقعہ آئے گا کہ مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض تھا، مسلمانوں پر جہاد کرنا کفار مشرکین سے فرض تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تم کو یہ دیکھا نہیں جائے گا کہ تم نے جہاد کیا یا نہیں کیا؟ یعنی جہاد کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور منافقوں کو آزمایا جائے گا۔ منافق لوگ جہاد نہیں کرتے تھے، اور اگر کبھی جاتے بھی تھے موقع دیکھ کر کے جہاد سے راہ فرار اختیار کر لیتے تھے، یا تو راستے سے واپس آ جاتے تھے، جیسا کہ غزوہ احد کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 منافقین گئے تھے، اور بالکل عین موقع پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر کے وہ لوگ راہ فرار اختیار کر کے اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے، اور کہنے لگے کہ اگر میدان جہاد میں گئے تو ہماری جانیں چلی جائیں گی۔ اور مسلمانوں کو کہتے ہیں ان کو کیا ہوا؟ یہ لوگ جہاد میں جا کر کے اپنی جانوں کو کھپا رہے ہیں اور اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور اپنی جانوں کو جو ہے بلا وجہ یہ جو ہے ضائع کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کو پیمانہ بنایا ہے کہ کون مسلمان ہے کون منافق ہے۔ جو منافق ہوگا وہ جہاد کے اندر شریک نہیں ہوگا، اور اگر کبھی جہاد کے اندر شریک ہوا بھی تو اس کی نیت اللہ کی رضا نہیں ہوتی، بلکہ صرف مال غنیمت کے اندر حصہ لینا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جانچنے کے لیے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے، کون سچا ہے کون کچا ہے، یہ جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جہاد کو فرض کیا تھا۔ چنانچہ مسلمانوں نے ہر زمانے میں صحابہ کرام کے دلوں کے اندر تو جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی پوری زندگی کو راہ خدا میں قربان کر دیا، اور پوری زندگی جہاد کے اندر انہوں نے خرچ کر دی، اور ہمیشہ جہاد کے اندر ہی رہے، اپنی جانوں کو اپنے مالوں کو خاندان کو بیوی بچوں کو سب کو چھوڑ کر اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے راہ خدا میں نکل گئے، اور ہمیشہ جہاد کرتے 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 ہی اپنی جانیں راہ خدا میں انہوں نے قربان کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم یہ گمان مت کرو کہ تم کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ تم کو جانچا جائے گا، تمہارے ایمان کو پرکھا جائے گا، تمہارے ایمان کو دیکھا جائے گا، تمہارے اندر سچا کون ہے پکا کون ہے۔ اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ یعنی 17 نمبر کی پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ غزوہ بدر کے اندر 70 کافر لوگ
قتل کیے گئے تھے اور 70 کافر لوگوں کو مسلمانوں نے گرفتار کیا تھا۔ تو ان 70 آدمیوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا تھے، ان کو بھی مسلمانوں نے گرفتار کیا تھا۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے تو مسلمانوں نے اس کو لعنت ملامت کی کہ تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ تمہارے بھتیجے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارے قبیلے نے، تمہارے خاندان نے، مکہ کے قریشوں نے مکے سے جو نکال کر کے باہر کر دیا اور اس کو جو ہے یہ تکلیفیں پہنچائیں، اس طریقے سے پریشان کیا، اور تم کو شرم نہیں آتی ہے۔ ان لعنت ملامت کرنے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ تم کو شرم نہیں آتی، تم کافروں کا ساتھ دینے کے لیے آئے، تم کو ہونا یہ چاہیے تھا کہ تم اپنے بھتیجے کا ساتھ دیتے، اور تم نے اپنے بھتیجے کا ساتھ چھوڑا اور کافروں کے ساتھ تم دینے کے لیے آ گئے ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب لاڈلے نبی ہے، اور ان کو مکہ سے نکالا گیا، ملک سے نکالا گیا، در بدر کیا گیا، یہاں تک کہ ہجرت کرنے پر ان کو مجبور کیا گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ بھائی تم ہمارے عیبوں کو دیکھتے ہو، تم ہماری خامیوں کو دیکھتے ہو، ہماری برائیوں کو تم لوگ بیان کر رہے ہو، لیکن تم کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہمارے اندر خوبیاں بھی بہت ساری ہیں، ہمارے اندر کمالات بھی بہت سارے ہیں۔ تم کو ہماری خامیاں نظر آتی ہیں، برائیاں نظر آتی ہیں، اور ہماری خوبیاں تم کو کیوں نظر نہیں آتی؟ تم کو معلوم ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے کون متولی ہیں، خانہ کعبہ کے محافظ ہیں، خانہ کعبہ کے نگراں ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے، حاجیوں کو کھانا کھلاتے، حاجیوں کے رہنے سہنے کا ہم انتظام کرتے، اللہ کے مہمانوں کو ہم جو ہے ہر قسم کی سہولیات اور ہر قسم کا آرام، ہر قسم کی راحت پہنچانے کی فکر کرتے۔ تم کو یہ سب خوبیاں نظر نہیں آ رہی ہیں کہ تم نے ہم سے یہ کہہ دیا کہ یہ تمہارے اندر خامیاں ہیں، یہ برائیاں؟ ہماری برائیاں آپ کو نظر آتی ہیں، ہماری خوبیاں کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ کہ اللہ کے گھر کے ہم لوگ متولی ہیں، اللہ کے گھر کے نگراں ہیں، پانی پلانے کی ذمہ داری، کھانا کھلانے کی ذمہ داری ہم لوگ حاجیوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت کریمہ یعنی سورہ توبہ کی 17 نمبر کی آیت اتاری، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو یہ بات کسی بھی طریقے سے زیبا نہیں، مشرکوں کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ مشرک لوگ خانہ کعبہ کو آباد کریں، خانہ کعبہ کی جو نگرانی کر رہے اور خانہ کعبہ کی تولیت جو ان کو حاصل ہے، حاجیوں کو پانی پلاتے، کھانا کھلاتے، اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں، اس سے ان کو آخرت کے اندر کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ جب اس کے دلوں کے اندر کفر بھرا ہوا ہے، شرک بھرا ہوا ہے، اور ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت، اتنا چھوٹا ایک مکان ہے، اس مکان کے اندر ان کا مشرکین نے، کفار نے 360 بت نصب کر رکھے تھے، ہر کام کے لیے، ہر ضرورت کے لیے ایک الگ بت تھا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے بھی بت بنے ہوئے تھے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے امام تھے، موحد اعظم ان کو کہا جاتا ہے، اور دنیا کے اندر توحید کے لیے انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، اپنے خاندان سے لڑائی موڑ لی، بادشاہ سے لڑائی موڑ لی، یہاں تک کہ اپنا ملک چھوڑ کر کے شام چلے گئے۔ اتنے بڑے موحد اعظم توحید پرست کی بھی تصویر بنا کر کے ان لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر رکھی ہوئی تھی اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ حاجیوں کو کھانا کھلائے، پانی پلائے، مسجد کی خانہ کعبہ کی نگرانی کرے، اس سے ان کو کچھ فائدہ ملنے والا نہیں، کیونکہ ان کے اندر توحید ہے ہی نہیں، کفر اور شرک بھرا ہوا ہے۔ کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ اس کو جو ہے آخرت کے اندر کوئی فائدہ ملنے والا نہیں۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہی، اور یہ بات بھی تجربے کی ہے، یہ کافر لوگ، مشرکین لوگ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، غریبوں کو کھانا کھلا دیتے، یا دیکھیے ابھی گرمی کے دنوں میں بہت ساری جگہوں پر پانی کا انتظام کر دیتے۔ تو یہ لوگ جو نیکیوں کا کام کر رہے ہیں، ان کی نیکیوں کا اللہ تعالیٰ بدلہ دنیا کے اندر دے دیتے۔ دنیا کے اندر جو نیکیاں یہ لوگ کرتے، اچھا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیتے، تاکہ آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہ رہے۔
کافر لوگ، مشرکین لوگ جو بھی نیک کام کرتے ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے، اس کے مال کے اندر اضافہ ہو جاتا یا کوئی اور فائدہ پہنچا دیتے تاکہ آخرت کے اندر کوئی اس کا حصہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دنیا کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں آخرت کے اندر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور کافروں کے لیے مسجد کی خدمت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کفر اور شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اللہ کی رضا کو، اللہ کی خوشنودی کو حاصل نہیں کر سکتے، اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنے والے ہیں۔ مسجد کا آباد کرنا کس کا کام ہے؟ مسجد کی تولیت کا حق کس کو ہے؟ مسجد کی خدمت کا حق کس کو ہے؟ اس کا تذکرہ آیت نمبر 18 میں کیا گیا ہے، جس کو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا